ہاں، السلام علیکم دوستو. خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو. تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا جو آج کا عنوان ہوگا وہ اس کا موضوع ہے کہ آج کیا اتنا آسان ہے مسلمان بننا. دوستو، آج کا یہ میرا موضوع ہے. آج میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا کہ کیسے اور کیوں کب یہ سب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوستو. تو دوستو، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا دوستو. اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا دوستو. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں دوستو. میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. تو اس کے پہلے میں آپ کو دوستو ایک یہ بات میں کہتے ہوئے آگے گزروں گا کہ آج تک ہمارے سامنے دوستو ہمارے جو کرٹکس ہیں، جو ہمارے جو اپوزیشن میں رہتے ہیں، جو اسلام پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ دوستو یہ تلواروں کی بات کرتے ہیں دوستو. تلوار سے پھیلا اسلام، یہ بڑا یہ تو میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت بڑا الزام ہے ہم پر لگاتے ہیں وہ لوگ. جھوٹا الزام، بے بنیاد الزام دوستو. انہوں نے صرف اسلام میں انہوں نے تلوار نظر آتی دوستو، لیکن وہ شاید پڑھے بھی ہوں گے، لیکن ان کو اسلام کو وہ صرف ایسے ہی رکھنا ہے، ایسے اس کو بتانا ہے. ان کا ایک مقصد ہو سکتا ہے دوستو. ان کا بھی ایک مقصد ہے، ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، تو ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا دوستو. تو اس کا تو توڑ کا جوڑ تو ہونا چاہیے. تو دوستو، بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی جو دوستو مکی زندگی ہے اس پہ انہوں نے کبھی بھی روشنی نہیں ڈالی. انہوں نے مکی زندگی کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا شاید، لیکن مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کبھی بھی اس پر کچھ نہیں کہا دوستو. کبھی بھی نہیں. مکی زندگی تو یہ ایک ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دوستو ان کو کہ یہ آپ ذرا مکی زندگی میں تو جھانکو. تو آپ کو اسلام کیا ہے، اسلام کیسے، اسلام کی طلب کیسی تھی لوگوں میں، یہ آپ کو مکی زندگی میں آپ کو ملے گا. ہاں، پھر وہ ڈیفینس کے لیے میں یہ تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام نے تلوار اٹھائی ہے اپنے ڈیفینس کے لیے. کوئی مارنے آتا ہے تلوار سے تو ہم نے تلوار سے اپنے وار کو روکا. یہ چیزیں ہوئی ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے. ڈیفینس، میں ڈیفینس کہتا ہوں اس کو ہمیشہ. تو دوستو، یہ مکی زندگی جو ہے دوستو، اس میں ہمارے پاس تو اتنے سارے اس کے حدیثیں بھری پڑی ہے دوستو. دن گزر جائیں گے دوستو، سال گزر جائیں گے اس کو بتاتے اس کو رکھتے دوستو. اور یہ ہمارا کام تھا رکھنا ان کے سامنے کہ مکی زندگی میں صحابہ اکرام نے. اب دیکھیے دوستو، ہمارے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. ان کے بدن پہ دوستو گرم ریت ہے، اور ان کی ریت پر اس کو لٹھایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر سی لکی جاتی ہے گرم، اور پھر ان کو تکلیفیں دی جاتی ہے حضرت بلال کی. وہ تو بہت لمبی چوڑی حدیث ہے دوستو، لیکن میرا جو مقصد بتانے کا میں آپ سے صرف وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو بہت لمبی ہے. سیل لگا گیا، گرم سیل، اور وہ مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ ہٹ جا، اپنے عقائد سے تو واپس آ جا، اپنے عقائد پہ تو واپس آ جا. لیکن وہ جتنی بھی بار ان پہ جب وہ ٹارچر ان کے اوپر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ احد احد احد. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ نے ہمیشہ ہی کہا کہ احد. اور تکلیفیں جتنی آپ نے تکلیفیں دی ان کو، اور وہ ہمیشہ وہ احد احد کہتے تھے دوستو. یہ دوستو، اب یہ بتائیے دوستو، یہاں پہ تو لوگ ہم پہ الزام لگاتے کہ ہم نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا، اور یہاں پہ لوگ تلوار لے کے ان کے سر پہ کھڑے ہیں. کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے، کچھ لے کے کھڑا ہے دوستو، اور کہتے ہیں کہ اپنے مذہب سے تو ہٹ جا. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مر جاؤں گا، میرے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن میں اپنے بات سے مکر نہیں جاؤں گا. مجھے اسلام کی روشنی میں مجھے سب کچھ نظر آ گیا، میں اس روشنی سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے دوستو اتنی تکلیفیں سہی، اتنے آپ نے تکلیفیں اٹھائی، اور آپ نے احد احد کہا. یہ دوستو، یہ آپ دیکھیے نا، کیا کوئی مذہب کا پھیلانے والا، کوئی مذہب کا ماننے والا، کیا ان کے ساتھ ایسا انسانی تاریخ میں دوستو آپ مجھے بتا دو کہیں ہوا ہے؟ یہ الٹا الزام دوستو ہوتا ہے. کچھ الزام ہے، لیکن دیکھیے دوستو، آپ انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں اس کو، تو آپ کو یہ ایسی چیزیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی دوستو. یہ آپ حضرت بلال کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مثال احد احد آپ کرتے تھے دوستو، اور وہ ان کا قیامت تک ان کا نام رہے گا.
ایک غلام تھے دوستو، وہ اس کے بعد ان کا نام رہے گا، ان کا چرچا قیامت تک رہے گا، حسان بلالی، کیا ان کی محبت، کیا عشق ان کا، وہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ عطا کیا حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو یہ ہمارے پاس مثال ہے۔ حضرت آپ دیکھ لیے حضرت عمار، وہ جو فیملی تھی دوستو، آپ دیکھیے ان کا بھی وہی حال دوستو، وہی حال ہے۔ اچھا یہ تو بچ جاتے ہیں دوستو، وہاں تو بچے بھی نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہ ان کی فیملی، ان کے امی، ان کے ابا، ان کے ساتھ کیا ہوا دوستو، آپ دیکھیں نا، ان کے جسم کو پھاڑا گیا دوستو، کچھ گھوڑے وہاں سے، کچھ گھوڑے یہاں سے ہاتھ باندھ دیے، یہاں سے پیر باندھ دیے، اور گھوڑوں کو کھینچا گیا دوستو، ان کے ٹکڑے بنا دیے دوستو۔ لیکن انہوں نے توحید سے اپنا منہ نہیں پھیرا دوستو، تھے وہ جو بھی کرتے تھے، اپنے جو چلتا تھا وہ جو کرتے تھے، لیکن جب اسلام کی روشنی شمع ان کے دل میں جب جلتی ہے دوستو، پھر وہ انہوں نے اس کو وہ جان دے دی۔ پہلے شہید عورتوں میں سب سے پہلے شہید یہ عمار رضی اللہ عنہ کی جو امی تھی، سب سے پہلے شہید عورتوں میں، کیا مقام ان کا، کیا مقام۔ میں کہتا ہوں دوستو، ایسی آپ تاریخ اسلام میں آپ ڈھونڈیے نا، عقیدے کی تاریخ میں، آپ ہر مذہب کی تاریخ میں آپ اس کو آپ دیکھیں، سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی۔ کوئی کہتا ہے یہ چھوڑ کے آپ اس کو واپس آ جاؤ، آپ کو دیکھ لینا، آپ دیکھ لیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں روز، مجھے تو کہیں نہیں ملتی ہے، مجھے دوسری چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایسی جو قربانی ہے دوستو، یہ اسلام کے لیے جو قربانی ہے، مجھے ایسی قربانی تو کہیں نہیں ملی میرے دوستو، کہیں نہیں ملی۔ تو اتنی تکلیفیں دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں دوستو، 3 سال یا 3 ساڑھے 3 4 سال کے قریب ان کا آپ کو ملک بدر کیا جاتا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے 4 سال تک۔ ان کے جو ساتھی تھے دوستو، مکی زندگی میں آپ دیکھ لینا کیا تھے صحابہ اکرام کی تعداد، مشکل سے 100 لوگ تھے اسلام جو لا چکے تھے، مشکل سے 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 10 سالہ زندگی میں دوستو، 10 سال میں، 10 سے 11 سال میں آپ اتنے 100 لوگ نے اسلام کی دعوت قبول کی تھی۔ اور اس کے بعد دوستو، کتنا ٹینشن، ہزاروں سال تک ان کو مطلب 3 سال تک دوستو، معاف کریں، 3 سال تک ان کو اس سے دور رکھا گیا کہ ان کا یہ ملک میں ان کی کوئی انٹری نہیں ہوگی، یہ ملک میں نہیں آئیں گے، مکے میں ان کی انٹری پابندی، ان کے ہی لوگ وہیں پلے وہیں بڑھے، اور آپ کو وہاں سے آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے دوستو۔ لیکن اللہ نے کیا شان کے ساتھ، کیا شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو آپ کو مکہ جب فتح ہوتا ہے تو کیا شان کے ساتھ آپ کو مکہ فتح دی دوستو، لوگوں کے دشمنوں کے سر جھک کر پھر آپ کہتے ہیں معاف معاف معاف، سب کو معافی، آپ نے سب کو معافی دے دی، لیکن وہ جو 10 سال تھے دوستو، وہ 10 سالہ زندگی میں ایسی تکلیفیں آپ نے اٹھائی، اس میں طائف ہے، اس میں بہت سارے ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتائی تھی شاید اس کے پہلے، تو وہ تھے، طائف تھا، وہ تو سب سے برا دن تھا آپ کے لیے، کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے برا دن طائف کا، پتھرے مارے گئے، میں آپ سے بتا چکا ہوں اس کے اگلی کیسٹ میں، تو وہ تھا۔ پھر یہ بائیکاٹ ہوتا ہے سب، یہ پھر ان کے اوپر تو تکلیف ہے ہی، پھر ان کے ساتھ میں جو تھے ماننے والے، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک دوستو ہوا، بہت تکلیفیں دی گئی، ان کا ہر چیز کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے جو اس کو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اس کو کیا۔ اب دوستو اس کے بعد پھر ایسے مرحلے دوستو آئے گئے، اسی دوران دیکھیے، میں آپ سے ایک بات، پھر کچھ نئی بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو۔ تو دیکھیے اس میں ایسا بھی ہوا، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے دوستو، ایک موقع 10 سالہ زندگی میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو کچھ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا شاید نہیں ہوگا، یا تو نہیں سنا ہوگا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے آپ لوگ کہ امام صاحب فجر میں رکعت جب قرات پڑھتے ہیں تو زور سے پڑھتے ہیں، ظہر میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، قرات نہیں پڑھتے، صرف اللہ اکبر تکبیر آپ کہتے ہیں، عصر میں تکبیر کہتے ہیں، مغرب میں زور سے پڑھتے ہیں، مغرب میں ہمارے امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں تکبیر کو، اور عشاء میں بھی زور سے پڑھتے ہیں۔ یہ جو دو نمازیں ہیں،
جو ظہر کی اور عصر کی، اس میں امام صاحب لوگ قرات نہیں پڑھتے، ساری دنیا کے امام. میں ساری دنیا کے اماموں کی بات کر رہا ہوں. ساری دنیا میں آپ چلے جائیے، آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مکی دور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ مکی دور کی سنت ہے. اچھا، یہ سنت کیسی ہے؟ تو اس زمانے میں وہ لوگوں نے جاسوسوں کو پھیلا رکھا تھا کہ جاؤ دیکھو کوئی قرآن پڑھتا ہے، جاؤ دیکھو کوئی نماز پڑھ رہا ہے کیا، جاؤ دیکھو کچھ کر رہا ہے کیا، کچھ تلاوت کر رہا ہے کیا، کچھ کیا کر رہا ہے، ان کا حال چال. تو انہوں نے بہت سارے جاسوسوں کو پھیلا رکھے تھے. جہاں یہ جتنے لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کے گھروں پر، ان کے آجو باجو اطراف میں اتنی وہ ناکہ بندی، مطلب وہ شہر میں بھی، وہ گھروں میں بھی ناکہ بندی تھی کہ سنو، کان لگاؤ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کان لگاؤ. بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس پڑتی ہے کہ لوگوں نے وہ سن کر بھی ایمان لایا، کان لگاتے تو، اور یہ کیا، یہ کیسا کلام، یہ کیسا کلام، تو ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو کیسا کلام. تو لوگوں نے ایمان لایا، لیکن جو پھر وہ ان پہ واچ بھی ہوتا تھا دوستو. تو جو عربوں کی جو زندگی تھی دوستو، عربوں کی جو عیش و عشرت کی جو زندگی تھی، شباب و کباب کی جو زندگی تھی ان کی دوستو زندگی ایسی تھی. جب تک انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا بہت لوگوں نے، تو دوستو فجر میں تو وہ سوئے رہتے تھے، مغرب میں وہ ہر جگہ وہ لوگ اپنی فیلڈنگ لگا کے بیٹھتے تھے. آج کی تاریخ میں اس کو فیلڈنگ ہی کہا جاتا، فیلڈنگ لگا کے بیٹھتے کہ کہاں سے اذان کی آواز آتی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ واچ کرتے تھے. اور اس وقت کے حساب سے جب وقت آتا تھا ظہر کا، اس ٹائم پہ وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے. تو یہ جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، وہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے دوستو، گھروں میں نماز پڑھتے تھے. اچھا، وہ جو ہوتا ہے کہ ہماری قرات کی آواز باہر نہ جائے، اس کے لیے وہ خاموشی سے قرات پڑھتے تھے دوستو، خاموشی سے قرات. جیسے کہ آج بھی کوئی امام نہیں پڑھتا ہے، وہ امام آپ نہیں پڑھتے، امام قرات زور میں باواز بلند نہیں پڑھتے زور میں. عصر میں بھی دوستو یہی حال تھا، عصر میں بھی وہ بالکل ایکٹیو رہتے تھے. عصر میں بھی ان کا بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے تھے. تو عصر میں بھی وہ لوگ کان لگاتے تھے، تو آواز نہیں ہے وہاں پر بھی، قرآن کی آیات کی آواز آپ کو وہاں نہیں مل رہی ہے دوستو. تو وہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سب، وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسی ایکٹیویٹی. ان کو خبریں دینی ہوتی تھی، وہ خبریں دے دیتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے سب کچھ خاموش ہے، آرام سے. تو وہ لوگ سکون سے ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد دوستو جب مغرب ہوتی تھی، مغرب میں یہ جو لوگ تھے ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا دوستو، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ جہاں مغرب سے پہلے وہ لوگ اپنی رات کی محفلوں کی، شباب و کباب کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہو جاتے تھے دوستو. جہاں مغرب سے پہلے، مغرب نہیں، مغرب سے تھوڑا دیر پہلے وہ اپنے سامانوں کو، شرابوں کو، دستن کو، وہ حکے وغیرہ جو سب اپنی تیاریاں وہ پورا کر لیتے تھے. جہاں مغرب ہوتی تھی دوستو، پھر ان کا وہ عیش و عشرت ان کی شروع ہو جاتی تھی، وہ شروع ہو جاتی تھی. تو مغرب میں ہم کو پتا تھا کہ مغرب میں یہاں سے ہٹ جائیں گے، اور پھر ہم لوگ وہ اس کو آواز میں ہم لوگ نماز ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام باؤ سے بلند، کیونکہ وہ وہاں پہ پھر خطرہ کچھ نہیں تھا. پھر دوستو عشاء میں، وہ تو عشاء میں ان کی ایسی حالت ہو جاتی تو وہ تو اپنے پیروں پہ بھی نہیں اٹھ پاتے تھے دوستو. ان کی ایسی حالت ہو جاتی تھی، وہ مست ہو جاتے تھے، وہ مست ہو جاتے تھے اپنے نشے میں، اپنے عیش میں. اور وہ کہیں سویا ہے، کوئی پڑا ہے، آپ کو پتا ہو نا بیوڑے لوگ کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے وہ کہیں بھی سو جاتے ہیں. اور وہ جب تک وہ جو مغرب سے عشاء کے ٹائم میں ان کا وہ ہوتا تھا فل، وہ اپنے آپ کو وہ کر لیتے تھے، نشہ یہ جو بھی ان کو کرنا ہے کر لیتے تھے، اور وہ مست ہو جاتے. تو عشاء میں بھی باواز بلند پڑھی جاتی تھی دوستو، باواز بلند پڑھی جاتی تھی دوستو نمازیں. اور یہ 2 وقت میں اس لیے کہ وہ تھا. لیکن آج بھی وہی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوستو وہ برقرار رکھا گیا ہے. آپ ہم کو آج تو نہ کوئی عرب میں کوئی رکنے والا ہے، نہ مدینے میں، نہ مکے میں، نہ کربلا میں، نہ بغداد میں، نہ مصر میں، نہ کہیں ہم کو روکنے والا نہیں ہے دوستو. مسلمان کنٹری ہے، مسلمان راج ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے دوستو، لیکن سنت ہے، کرنی پڑے گی. ہاں، سنت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ہوتی ہے، تو تراویح کا نظام ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز کو آپ نے قطار میں بعد میں کہا کہ اس کو بھی ہم لوگ قطار میں اچھے سے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے وہاں سے شروع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. تو تراویح کو وہاں سے آپ نے شروع کیا. تو دوستو یہ دیکھو تو یہ یہاں سے نکلا ہے دوستو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ اتنا آسان نہیں تھا دوستوں، اتنا آسان نہیں تھی یہ چیزیں. ہم لوگ با آواز بلند پڑھ سکتے تھے، ہم لوگ اس طرح سے کر سکتے تھے جیسے کہ آج ہم لوگ کرتے ہیں، آج ہمارے مسلم ممالک میں کرتے ہیں. لیکن دوستوں وہاں سے وہ نکلے ہیں دوستوں، سیل پہ سیل رکھے ہیں پتھر چھاتی پر دوستوں. کسی کو چیرا جا رہا ہے، کسی کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو وہ چانٹے کتنا مارتے تھے دوستوں، آ کر کتنا مارتے تھے، کتنا ظلم کرتے تھے ان کے اوپر کہ تو قرآن سنتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتی ہے تو. آپ نے کتنا ان کو پیٹا. تو دوستوں وہاں پر ایسا تھا کہ نہیں اب ذرا بھی ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم لوگ، وہ اتنا وہ ہو گیا تھا. لیکن دوستوں پھر وہ دیکھیے شروعات میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہم کو دوستوں ہمارے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے کرٹکس لوگ، انہوں نے دوستوں یہ مکی زندگی کو یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے دوستوں. مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا ہے مکی زندگی کو. ان کو یہ پڑھنا چاہیے کہ اسلام کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ تلوار لے کے ہاتھ میں نکل گئے کہ قبول کرنے تو ہم لوگ تو مجھے قتل کر دیں گے. میں نے آپ کو اس کی پہلے والی کیسٹ میں بھی شاید بتایا تھا دوستوں کہ ایسا ذرا بھی کہیں نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا دوستوں. ہاں یہ تھوڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت یہ کہیں پہ 100% امپلیمنٹ تو نہیں دوستوں، کچھ 80% سے کہیں پر ہے، کہیں پہ 90% ہے، کہیں پہ مسلم ممالک کی میں بات کر رہا ہوں دوستوں، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے. نہیں ہوتا دوستوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے دوستوں. اس کو 100% امپلیمنٹ کرنا، اس کو اس پہ اس پہ اس پہ قائم رہنا اور اس پہ ہر چیز کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے دوستوں. ابھی دیکھیے ہمارے یہ پڑوس پاکستان بنتا ہے دوستوں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس ہندوستان سے جب الگ ہو جاتے ہیں لوگ، ان کو الگ حصہ مل جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ایسا انہوں نے کچھ نعرہ دیا تھا دوستوں. میں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کچھ تو نعرہ دیا دوستوں. آج آپ دیکھ لیں دوستوں، آج وہاں پہ اسلام کہاں پر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے نام پہ یہ ریاست ہمیں ملی ہے، ہم لوگ اس کے اسلام کے نام پہ اس کو پھلیں گے پھولیں گے، اس کو پھلائیں گے. لیکن دوستوں آج جمہوریت ہے اور اس کا کیا حال ہے آپ دوستوں. وہاں پہ نوٹس خریدے جاتے ہیں، ایم ایل اے خریدے جاتے ہیں، ایم پی یہ وغیرہ وغیرہ. آپ کا حال وہاں پہ آپ دیکھ لیں دوستوں کیا ہوتا ہے. اسلام کا نام و نشان نہیں دوستوں. ہندوستان میں جتنی ہماری ماں بہنیں برقع پہنتی ہے دوستوں، برقعے جو پہنتی ہے دوستوں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، وہاں کا آپ معاشرہ دیکھ لیں. یہاں سے بھی بدترین معاشرہ وہاں کا ہوگا دوستوں. جو ہائی سوسائٹی ہوتی ہے، جو آپ کو بڑے ماڈرن مسلمان کہتے ہیں دوستوں، ان کا آپ حال دیکھ لیں. وہ اپنے کیسے وہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے، ان کا رہنا سہنا ہے، آپ وہ دیکھ لیں دوستوں. ہمارے ہندوستان کی مسلمان عورتیں جو حجاب کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی وہ دیتی ہیں دوستوں، جان کی قربان. وہاں پہ شادیوں بیوں میں وہ ہجڑوں کو نچانا، وہ کرنا دوستوں، وہ عام سی بات ہے، عام سی بات ہے وہاں پر. تو کیا فرق ہے ہندوستان میں اور اس میں کلچر میں؟ ایک ہی ہے دوستوں، وہی ہو رہا. نام نے آپ نے لے لیا، نام کیا ہوتا ہے. تو سعودی میں تھوڑا وہ وہاں پہ چلتا ہے دوستوں. اس کو میں 100% بھی نہیں کہوں گا دوستوں. 100% سعودی میں بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% اسلامی راج وہاں پر ہے، اسلامی حکومت وہاں پر ہے. یہ ہاتھ کاٹ دینے سے، یہ گلے کاٹ دینے سے اسلامی حکومت نہیں بنتی. یہ تو قانون ہے. پھر آپ کو پھر آپ کو خلیفہ بننا پڑے گا وہاں کا. آپ کو خلیفہ بننا نہیں ہے. خلیفہ بننا ہے تو آپ کو پھر ہماری فریاد سننی پڑے گی. ہر مسلمان کی آپ کو کچھ تکلیف کہیں ہوتی ہے، وہ فریاد جاتی تو آپ کو سن کے اس پہ امپلیمنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا وہ چیزیں. تو آپ لوگ اس سے ہچکتے ہو، ڈرتے ہو کہ ہمارے عیش و عشرت میں ہمارے فرق پڑ جائے دوستوں. تو وہ لوگ اس کو چیز کو وہ لوگ بادشاہت میں بڑے خوش ہیں. یہ لوگ جمہوریت میں خوش ہیں. کچھ لوگ کس میں خوش ہیں دوستوں. تو دوستوں یہ ہم کو بہت ضروری ہے دوستوں اس کو سمجھنا. یہ دین کی جو ہمارے جو آج آنے والی نسلوں کو دوستوں، دیکھو ہم لوگ تو بیچ میں پھنسے دوستوں. ہم تو بیچ میں نہ ہم نے وہ دیکھا. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں دوستوں. لیکن ہمیں یہ تیاری کرنی پڑے گی کہ ہم کچھ ایسا کرتے رہیں. ہمارے مسلمان جو اس کو وہ جو دل سے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو کچھ ایسی تعلیم، ایسی چیزیں ایسا کرے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان، اچھا وہ بنے، ایک اچھا مسلمان. تو دوستوں دیکھیے اب یہ بھی اس میں ابھی گڑبڑیاں دوستوں تو ہوتی ہے دوستوں، گڑبڑیاں ہیں، میں مانتا ہوں اس کو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بہت جگہ میری شاید یہ 75 کیسٹ ہو گئی ہے ویڈیو.
मैंने आपको 40 और 45 में बताया जैसे कि ये कर्बेला क्यों होती है, कैसे हुई, कैसे तोड़ा गया, ये इस सारे निज़ामों को कैसा तोड़ा गया, क्या उनने हिकमतें अपनाई सामने वालों ने, और ये क्यों टूटा। मैंने दोस्तों आपको वो बताई थी। तो तो टूटा है दोस्तों। तो हमें हम दोस्तों अपने मुताबिक हम लोग जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, ना कि अल्लाह की मर्जी के। हम लोग जीना चाहते हैं अपने मन के मुताबिक। हम 24 घंटे में दोस्तों, हम अल्लाह के मुताबिक कितना चलते हैं, हम अपने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने गिरेबान में झांक लें। हम अपने गिरेबान में झांक लें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर हम लोग दिन भर में कितना चल लेते हैं, कितना चल लेते हैं। और फिर वो जिसको चलना है दोस्तों वो चलते हैं, फिर वो जिसको उस तरह से चल रहा है तो उस तरह से लेते हैं दोस्तों। अम्र बिल मारूफ वो आप आयात पढ़ रहे हो दोस्तों, उसमें आपको अल्लाह बुराई को रोको, भलाई की दावत दो, बुराई को रोको, भलाई की दावत दो। अब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे कि भलाई की दावत हम दे रहे हैं, आइए नमाज के लिए। बुराई ये कि आप शायद चरस पीते हो, शायद आप गांजा पीते हो, शायद आप शराब पीते हो, शायद आप वो नहीं पढ़ते हो नमाज। तो उन्होंने बुराई को दोस्तों ये समझ लिया कि हम लोग ऐसे लोगों को बुलाएंगे, दावत देंगे कि आओ बुराई। तो दोस्तों उन्होंने बुराई को ये समझा कि हमने एक नालायक कोई है, मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो कुछ ऐसी खुराफात करता है एक कुछ ऐसा है, एक नालायक है, और हम लोग उसको, ये इसको हम लोग सीधी राह से बुला के छोड़िए दोस्तों। ये लोगों में अपने मुताबिक अपने जो समझा उन्होंने, जो समझा वो समझा दोस्तों। लेकिन मैं दोस्तों इस आयत को मैं अपने हिसाब से जब देखता हूँ दोस्तों, अपने हिसाब से, कि जब कुरान में देखते हैं दोस्तों, तो हमें अल्लाह को अगर सबसे कोई चीज़ बुरी उसके नज़दीक है दोस्तों, शिर्क है। उसके सबसे बुरी चीज़ अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ है तो वो है शिर्क। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे सारे गुनाह, सारे मैं चीज़ों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। ये अल्लाह के नज़दीक इतनी बुरी चीज़ है शिर्क। तो दोस्तों, तो क्या ये कोई चरस पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई शराब पीता है, ये बड़ी है या शिर्क बड़ा है दोस्तों? तो हमें कहा गया कि शिर्क को, बुराई को मिटाने के लिए आप चलो आगे बढ़ो, बुराई को मिटाने के लिए आप आगे बढ़ो। लेकिन हमने दोस्तों अपने मुताबिक उसको आयत को ढाला, हमने उसको वो उनके ऊपर लागू किया। ये चरसी है, ये शराबी है, हमने उन पे लिया। जो बेनमाजी है वो उन पे लिया। आज नहीं तो कल नमाज पढ़ते हैं दोस्तों, आज नहीं तो कल नमाज पढ़ते हैं दोस्तों। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि मैं कहीं नहीं गया दोस्तों। मैं तो कोई दिल की बात नहीं करता हूँ। मेरे मेरे जब मैं छोटा था दोस्तों, तो मैं बहुत दूर था इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात से, इस्लाम को पढ़ने से। तो दोस्तों मैं शेयर भी करता हूँ दोस्तों। मुझे मुझे इसमें शर्म नहीं आती दोस्तों ज़रा, क्योंकि मुझे लोगों को सही बताना रास्ता दोस्तों। मुझे लगता है मेरे मेरे वालिद साहब दोस्तों, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बार ऐसी मुझे डाँट पिलाई थी, ऐसी मुझे डाँट दी थी। तो उन्होंने डाँट दे देते दोस्तों, उनके मुँह से निकल गया कि तेरे तेरे छाती पर शुमर का बाल है। मेरे वालिद साहब ने दोस्तों, ये मैं आपको, मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना है, बात मैं सही कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि तेरे छाती पर शुमर का बाल है। मैंने बोला ऐसे क्यों अब्बा? ऐसा क्यों क्यों बोल रहे? ये कौन है शुमर? मुझे शुमर कौन है मुझे पता नहीं था दोस्तों। वो शुमर की बात मतलब हुआ कोई ऐसा मेरे ख़ानदान में, वो मेरे बाप से मेरे को कंपेयर कर रहे होंगे शायद वो ऐसे में कोई चाचा-वाचा कोई होगा। तो मुझे कहा कि शुमर की तेरे छाती पे बाल है। क्यों? क्या तू ये ऐसा करता है, तू नमाज़ नहीं पढ़ता है, तू वो काँटे चम्मच से खाना खाता है। ऐसा एक मेरे को दरअसल मैं ज़रा अपने आप को ज़रा मॉडर्न समझता था, बहुत ज़्यादा ओवर मॉडर्न। खाने को कुछ नहीं था, लेकिन मॉडर्न मैं चम वो भले वो चावल का एक दाना, लेकिन मैं चम्मच से खाऊँगा। मैं ऐसा दोस्तों, मेरा कुछ ऐसा मेरे दोस्त थे, एक एक ऐसे मेरा माहौल बन गया था दोस्तों। मेरे दोस्तों कुछ दोस्त थे ऐसे, तो ऐसा फिर वो जूते पहन के मैं खाता था। वो मैं कुर्सी पे बैठ के ऐसा वो चम्मच से खाता था खाना-वाना। और कभी दोस्तों दीन के करीब हम लोग दीन के करीब कभी गए नहीं, ना दीन की कभी हमने बात सुनी, ना कभी मदरसे में बात सुनी, ना कभी कुछ कहा, ना दोस्तों कभी कुछ सुना। तो दोस्तों ऐसा ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला वो, आज दोस्तों हम लोग, आज सिर्फ हम लोग
اس کے بعد دوستوں پتہ نہیں وہ بہت سالوں کے بعد، اچھا میرے باپ نے ڈانٹی دی اس کے بعد نہیں کہ میں ایک دوسرے دن میں ایک دم سیدھا ہو گیا، میرے باپ نے بہت ڈانٹی تھی، نہیں نہیں دوستوں یہ غلط بات ہے۔ وہ 5 7 8 سال کے بعد جب بابری مسجد ٹوٹتی ہے دوستوں، جب کچھ احساس ایسا جگنے لگتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، یہ بابری مسجد ہماری ٹوٹ کیوں گئی، یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا چل رہا ہے، یہ مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں، یہ ہماری مسجد کو کیوں توڑ رہے ہیں۔ یہ میرا دماغ دوستو ایک دم خالی دماغ، ایک دم اوپن خالی دماغ، ایک دم خالی دماغ میرا تھا دوستو۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا رکھ رہا ہوں دوستو، کیونکہ یہ بھی ایک وہ موٹیویٹ میں ایسا میں سوچ رہا ہوں کیا بات ہے۔ تو دوستو 91 کے بعد پھر میں بھنڈی بھائی جاتا ہوں، مجھے کہا کہ بھائی مجھے کوئی کتاب دے دو۔ میں اردو پڑھتا تھا دوستو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون سی کتاب چاہیے، بخاری چاہیے، مسلم چاہیے، مطلب بھائی اتنی بڑی بڑی نہیں، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی نئی نئی جانکاری کے لیے کچھ چاہیے، تو ہاں بولے لیجیے صاحب قرآن کی کتاب۔ تو میں نے لایا کتاب، اس میں لکھا تھا کہ وضو ایسا کرے، یہ نماز، یہ رکعت، یہ ایسی رکعت پڑھے، ایسی نماز پڑھے، یہ درود ابراہیم، یہ سورہ فاتحہ، یہ سب مجھے اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتا تھا دوستو۔ تو اچھا وہ اس کو اچھا تھوڑا پڑھا، تھوڑا وہ اس کتاب ختم ہو گئی، تو پھر وہ ایک ختم ہو گئی کتاب، پھر وہ دوسری لی، پھر دوسری لی، پھر وہ چلتے گیا چلتے گیا۔ پھر وہ دوستو شوق میرا وہ بڑھتا چلا گیا اس 92 کے بعد، اور میں نے رات دن پڑھا دوستو، میرا ایک شوق تھا۔ تو وہ اب جب وہ آخری جب وہ اس کی حد ہو گئی دوستو، تو میں نے مائنڈ میں اپنے میرے مسجد تھی، تو اس میں نے اوپر ایک میری پرسنل لائبریری کھولی تھی۔ اس میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں دوستو، کم سے کم اس میں کم سے کم 1500 سے 2000 کتابیں رکھی تھی میں نے دوستو، وہ میری پرسنل کتابیں تھی۔ میں نے جتنی لائی تھی گھر پہ پڑھی تھی، کچھ ایسی تھی تو میں نے وہاں رکھ دیا۔ پھر کوئی مبلغ آتے تھے، بھائی ہمیں یہ کتاب چاہیے، اب بہاری شعری چاہیے، کچھ کیا چاہیے، تو دوستوں میں اس کو میں دے دیتا تھا کہ جائیے پڑھیے مت، آپ پڑھیے، آپ رکھیے، آپ جب پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کو اور کو چاہیے ان کو دیں، وہ پڑھیں گے تو دین کی باتیں وہ سیکھیں گے۔ کہ میں نے لائبریری نہیں کھولا ہوں کہ پیسے کی لائبریری کھولا ہوں کہ آپ 10 روپے اس کا ہدیہ دیجیے، 5 روپے ہدیہ دیجیے، میں نے نہیں کرا دوستوں۔ میں نے بڑی بڑی کتابیں دی دوستوں، بخاری شریف، مسلم شریف، میں نے وہ میری کتابوں میں پورا میں نے ذخیرہ اپنا جمع کیا تھا، اور بڑے بڑے علماء کی مجھے وہ تھا۔ میں اپنی بایوگرافی بتاتے بگڑا دوستوں، یہ نکلتے دوستوں ضروری ہے انسان کے ایک تجربہ ایک ہوتا ہے دوستوں۔ ہم نے اپنے وہ اسلام دوستوں ہمیں ملا، یہ اللہ نے میں آج تک یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو نے کیسے میرے دل کو کھولا اللہ تعالیٰ۔ میں کہیں گیا نہیں، میں نہ کوئی جماعت شامل کیا، نہ میں کہیں جاتا تھا، نہ میں کہیں کچھ کرتا تھا، نہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ، نہ میں کوئی سیاسی، نہ کچھ ایسے، کچھ گھر میں بیٹھے ہیں۔ لیکن دوستو ہم لوگ وہ کتابیں ہم لوگ پڑھتے چلے جاتے تھے، اور وہ اور شوق بڑھا، پھر وہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر دوستو وہ پڑھنے کے بعد تھوڑا کچھ سمجھ آ گیا۔ ہاں ایک حکمت ہوتی ہے دوستو، ایسا نہیں کہ ہم لوگ بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر وہ ایک حکمت سیکھنا ہوتا ہے دوستو۔ پھر کرسچینٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو، وہ ایسا کیوں ہو گئے، پھر وہ ہندو لوگوں کا ایسا کیوں ہوا، پھر وہ بدھ مذہب کا ایسا کیوں ہوا، تو دوستو ایک علم کی کہ یہ اسلام کے یہ لوگ قریب کیوں نہیں آئے، یہ لوگ اسلام کے قریب کیوں نہیں آئے اب تک۔ تو اس کے بہت سارے میں کچھ ریزن میرے دوستوں میں نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو دوستو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے دوستو یہ، اور میں نے تکلیفیں اٹھائی دوستو، تکلیفیں مطلب ایسی تکلیفیں جو ہوتی ہے چھٹپٹ جیسی، وہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی میں نے تکلیفیں بھی اٹھائی۔ رات دن پڑھتا تھا، وہ میرے گھر میں میری امی وہ لائٹ جب ہوتی تھی آنکھوں میں، وہ بولے نہیں بس ہو گیا پڑھنے کا، تو میں کیا کرتا دوستوں، میرے گھر کے بازو میں اللہ کا احسان ہے، وہ ایک ڈپو تھا ہمارا، وہاں پہ لائٹ تھی، وہ لائٹ سے میں اس کے نیچے جا کے پڑھتے بیٹھتا تھا دوستوں۔ وہ اس کے لائٹ سے جو سرکاری جو لائٹ ہوتی ہے BST کی، اس میں دوستوں پڑھتا تھا۔ تو اس میں دوستوں ایک شوق، پھر وہ تاریخ مجھے پڑھنا ہے، تاریخ بھی زیادہ پڑھنا ہے، مجھے صلاح الدین ایوبی پڑھنا ہے، مجھے ان کا پڑھنا ہے، مجھے محمود غزنوی کا پڑھنا ہے، مجھے وہ پڑھنا ہے، مجھے دوستوں ایک وہ ہو گیا کہ میں تاریخ بھی پڑھوں گا، میں ان کو بھی پڑھوں گا، میں ان کو بھی پڑھوں گا۔ اور دوستوں میں دوستوں بہت فاسٹ پڑھتا تھا دوستوں، میں لکھنے میں تھوڑا کمزور ہوں لیکن پڑھنے میں میں بہت فاسٹ تھا، اللہ کا احسان تھا دوستوں۔ میں بہت فاسٹ، میں کتابیں وہ میں چاٹ جاتا تھا، اتنا میں اس کو وہ کرتا تھا دوستوں۔ ایک ایسی موٹی 2 4 دن میں اس کو ختم کر کے اس کو کچھ ایسا میں پوائنٹ تھے۔ تو میں نے بہت ساری کتابیں بھی بانٹی دوستوں کی مسجدوں میں، ہمارے مبلغ، ہمارے دوست آتے تھے، وہ میرے گھر میں کبھی کچھ بیٹھے تھے تو یہ کتاب پسند آتی تو میں نے دوستوں کبھی اعتراض نہیں کیا، وہ چاہے قیمتی ہو چاہے نہیں ہو دوستوں، میں ان کو اگر ان کو پسند آتی تھی میں ان کو دے دیتا تھا کہ جائیے لے جائیے پڑھیے بھائی،
آپ پڑھو، لیکن ایک بات ہے، آپ پڑھ لینا اور اس کو دے دینا کسی اور کو، کہ آپ یہ بھی پڑھ لو، آپ کے کوئی رشتے دار ہو، کوئی دوست ہے، ان کو آپ دے دو کہ یہ چیز گھر میں رکھو، مت آپ اس کو پھیلا دو۔ تو دوستو یہ پہلا تو میرے ایک ہمارے ایک دوست نے، وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کل آپ کو ہم لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا دوستوں کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو بھی پڑھا تو ہم کو اس کو یہاں پر دیکھے جانا ہے، لے کے جاؤں گا تو وہ میرے پہ بوجھ ہوگا۔ کچھ ہمارا تجربہ، ہم جو سمجھتے ہیں سیاسی، یہ یہ جو سوشلی اور یہ جو مذہبی، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دوستوں، جو آج ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ہمیں اس کو جو اتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم کو یہیں پر دے کے، اپنے تجربے دے کے ہم کو کھا لیا، وہاں جانا ہے دوستوں۔ ہم لے کر جائیں گے نا دوستوں، یہ بوجھ ہم لوگ لے کے نہیں جا سکتے دوستوں، یہ بہت بڑا بوجھ ہے نا انسان پر، یہ بوجھ ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے دوستوں، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو ہم نے بوجھ اتارا دوستوں، ہاں جتنا بوجھ ہم نے اتارا دوستوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے بدن پہ اگر 10 کلو کا بوجھ ہے، علم کا بوجھ 10 کلو سمجھ لو آپ، تو میں نے آپ کو وہ بوجھ کا دوستوں میں چھٹاک بھر بھی نہیں آپ کو میں نے دے پایا، میرا ایسا ایک ماننا ہے۔ ایک چھٹاک ہوتا ہے نا، چھٹاک وہ جس کو کہتے ہیں 25 گرام جو ہوتا ہے، میں نے 25 گرام بھی آپ کو نہیں دیا، جتنا میں نے زندگی میں اس کو دیکھا ہوں، میں اس کو سمجھا ہوں۔ اور گہری باتیں میں دوستوں، گہری باتیں نہیں کرتا ہوں، اختلاف کی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، اختلاف میں نہیں جاتا ہوں دوستوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک صاف ستھرا ذہن، صاف ستھرا انسان اس کو اچھی طرح سے اس کو لے، اس کو سمجھے کہ یہ اسلام، یہ نرمی، شرافت، یہ اخلاق آپ کو دوستوں کچھ پڑھنے، ایک جاہل آدمی کو دوستوں، آپ کے پاس اخلاق ہے نا بھائی، آپ بڑے مہان انسان ہو۔ آپ کے پاس اگر اخلاق ہے، تو آپ بہترین انسان ہو۔ یہ ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں بھائی صاحب، کوئی ڈگری نہیں آیا کسی، آپ موسیٰ علیہ السلام کو بات کوئی ڈگری، کسی نے پوچھا کیا ڈگری تمہارے پاس، یہ نالائق لوگ پوچھتے ہیں کہ یار وہ تو ان پڑھ تھے، کیسے پڑھا ہے، وہ بہت لمبی بحث ہے دوستوں، ہم لوگ بات تو کرتے رہتے کبھی کبھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ڈگری تھی، نوح علیہ السلام کے پاس ڈگری تھی، یہ آدم علیہ السلام کہاں ڈگری، کدھر تھی ڈگری ان کے پاس؟ کیا یہ ڈگریاں لے کر آئے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈگریاں تھیں ان کے پاس، یا ساری دنیا پڑھتی ہے، اور ایک زندگی میں وہ ان کو پڑھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کافی نہیں ہے ان کے علم کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے دوستوں، بہت بہت اس کو وہ چاہیے، نہیں پڑھ سکتے دوستوں۔ یہ تو کوئی ٹریننگ کورس ہوتا ہے دوستوں، آپ پڑھ کے آ سکتے ہیں، میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، لیکن حکمت، یہ وہ آپ جتنی چیزیں ہیں اسلام میں دوستوں، یہ ایک زندگی کم انسان کو کم ہے دوستوں۔ تو دوستوں میں ذرا موضوع ہٹ کے میں ذرا وہ بات کو وہاں پر لے جا کر دوستوں اس میں لایا میں نے، تو میں ذرا اس کو معافی چاہتا ہوں کہ میں پتہ نہیں میں کیوں بولنے لگ گیا دوستوں، لیکن ایک بولنے کا مطلب میرا یہ تھا دوستوں کہ اس میں کہ یہ دیکھیے اللہ کیسے کیسے کو کیسا نوازتا ہے دوستوں، کیسا نوازتا ہے دوستوں، کیسا نوازتا۔ میری بہت ساری ایسی کمزوریاں تھی دوستوں، کمزوریاں نہیں مطلب میں فلمیں دیکھتا تھا، انگریزی فلمیں بہت دیکھتا تھا میں، وہ میگنس گولڈ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، فائمن آرمی، میں بہت دیکھتا تھا دوستوں، میں انگلش پکچر کا پاگل تھا میں اس زمانے میں، جب ایک دم وہ تھا، میں بہت دیکھتا تھا دوستوں، وہ ریگل میں، ایروس میں، اسٹینڈنگ میں، وہ جا کے میں بہت دوستوں میں دیکھتا تھا پکچر، ایک پاگل تھا۔ اور پھر وہ بس ایسا تھا، مجھے اسلام کا وہ الف نہیں آتا تھا دوستوں، میں نہیں پڑھا تھا دوستوں، لیکن بعد میں جب پڑھنا چالو کیا دوستوں، تو پھر وہ کیا ہو گئی، کیا سے کیا ہو گئی۔ امام غزالی، آپ علم بانٹتے تھے، امام غزالی، آپ علم کے، آپ کیا علم آپ کا، امام غزالی کو آپ کبھی پڑھو، تو ان کا شوق تھا کہ وہ آپ جہاں بھی جاتے تھے آپ علم بانٹتے تھے، اور جہاں بھی آپ ان کا مقام ہوتا تھا کہ آپ یہاں ٹھہرنا ہے تو آپ خیمہ لگا کے آپ وہاں پہ خیمہ لگا لیتے تھے، اور کہتے تھے آؤ امام غزالی آ گیا ہے اور پڑھو، میں تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں۔ تو ایک دن ہو گیا، کوئی نہیں آیا، دوسرے دن ہو گئے، کچھ دن ہو گئے، کوئی آنے کو تیار نہیں، تو امام غزالی نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ یہ تمبو یہاں سے اٹھا لو، کہ کوئی یہاں پہ کسی کو علم کی کسی کو سیکھنے کی چاہت نہیں ہے، اور جہاں پہ علم بیٹھ رہا ہے وہاں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور یہاں سے میرے خیمے اٹھاؤ اور اپن اور جگہ چلیں گے۔ تو دوستوں وہاں سے آپ نے خیمے اٹھا لیے اور دوسری جگہ چلے گئے، کیونکہ جہاں پہ علم کی قدر نہیں دوستوں، تو وہاں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے دوستوں، لعنت برستی ہے اللہ کی وہاں پر۔ تو آپ لوگ
علم حاصل کرو دوستوں، سیکھیں، کسی بھی ذرائع سے دوستوں، کسی بھی طرح سے آپ اس میں سیکھیں۔ یہ دوستوں، یہ آج بہت ضروری ہے دوستوں، بہت خرافاتی زمانہ ہے۔ آپ سیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو آپ ایک گھر میں وہ لیں، جیسے کہ میرے گھر میں ایسا معمول ہے دوستوں، میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے، میرا ایک معمول بن چکا ہے، میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں بات ہی کرتا ہوں ان سے۔ کچھ ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے تو پھر میں اسی کو اسلام پہ لا کے اس کو اٹھا کر اس کو اسی کی طرح سے اس کو بتاتا ہوں۔ تو ایک میرا یہ معمول بن چکا دوستوں۔ تو اپنے بھی گھر میں دوستوں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ ویڈیو کیا آیا، وہ پکچر کیا ہے، وہ واٹس ایپ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ شعر بننا، یہ ٹائیگروں کے ڈی پی لگانا، ہم کو مسلمانوں کو ٹائیگروں کے ڈی پی لگانے کا بڑا شوق ہے دوستوں۔ ایک شعر بازی میں ہوتا ہے، گر کرتا ہے، اور اس کے بازی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں کرسی پر۔ یہ کیا تماشے دوستوں لگائے، اسے بند کریں آپ، اسے آپ بند کریں، یہ سب اچھا نہیں لگتا دوستوں، یہ مسلمان کو اچھا نہیں لگتا یہ چیزیں، آپ اس کو بند کریں، جتنی ہو سکے بند کریں دوستوں۔ آپ دوسرا کچھ لگائیں، اچھی باتیں، اچھی چیزیں آپ لگا لیں اس کو۔ یہ شعر بننے کی کوشش، انسان آپ کو انسان بنا اللہ تعالیٰ نے، انسان، اور آپ جانور کی برابری کرنا چاہتے ہو، شعر بننا چاہتے ہو، یعنی شعر جانور اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات آپ کو اشرف المخلوقات نہیں، مطلب آپ شعر سے کمپیئر کرو، آپ شعر سے بہتر ہو۔ وہ شعر گئے کہ تو یہ میری جب ڈی پی لگا تو میں تو اس سے میں تو میں تو عقل ہوں، کم عقل، اس کے بس کتنے سینس کم ہے، اور آپ اس سے اس کا مشاہدہ کریں بھائی، شعر کی طاقت، شعر جیسا یہ آپ جانور سے اپنی نسبت نہ کریں، نہ لگائیں، آپ اپنے جانوروں سے اپنی نسبت کو نہ جوڑیں۔ ٹائیگر، ایک تھا ٹائیگر، وہ میں دیکھتا ہوں دوستوں، میرے کچھ ایسے بہت سارے دوست ہیں وہ لگاتے ہیں ڈی پی ٹائیگر وغیرہ کی، تو ایسے نہ کرو دوستوں، یہ ایک دم یہ خرافات ہے دوستوں۔ اچھی چیزیں رکھیں، اچھے سے کریں انشاءاللہ۔ میں آج ذرا میں کچھ موضوع سے ہٹ گیا تو دوستوں معافی چاہتا ہوں، اور دیکھو انشاءاللہ وہ اگلی کیسٹ میں انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے اس کو میں، اور نیا موضوع، بہت سارے موضوع میں دوستوں جب تک ہے انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور میری بات کو آپ ذرا غور کریں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا خیال رکھیں دوستوں۔